کائنات میں پنجتن جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور مجھے وحدہ لا شریک کی قسم ہے پورے پنجتن میں میرے بادشاہ حسین جیسا کوئی دوسرا نہیں، پورے پنجتن میں، کیونکہ جو فضائل جو کمالات میرے بادشاہ حسین کے حصے میں آئے کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ کچھ فضائل لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی ہر وقت حسین حسین، ہم ایویں حسین حسین نہیں کرتے، ہم کوئی پاگل نہیں، ہم کوئی چھلے نہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں صرف بادشاہ حسین ہے جس کے حصے میں وہ کمال آئے ہیں جو بظاہر محمد میں بھی نہیں ہیں، حسین کے حصے میں وہ معجزات آئے ہیں جو بظاہر علی مولا میں بھی نہیں ہیں۔ جو چہرے پریشان ہیں پریشانی ختم کرنے کے لیے دلیل دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت جو حسین کے حصے میں آئی، الشفاء فی تربتہ، پوری کائنات میں صرف میرا حسین ہے جس کی قبر کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ پوری کائنات میں صرف تھوڑا سا جاگے گا، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں ایک بندہ بھی پیغام کو سمجھ گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پوری کائنات میں صرف بادشاہ حسین ہے جس کی قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ آپ کسی غریب کو بھیجیں نا کسی امیر کے دروازے پہ، میری طرف دیکھیے، جا بھائی جا کے بسم اللہ، جلدی 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 تشریف رکھیے آصف بھائی، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جا بھائی جا کے چندہ لے کے آپ، خیرات لے کے آپ، پیسے لے کے آپ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جتنے بھی ذاکرین میں بیٹھ کے میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے میری یہاں پہ بھی جملے کی قیمت نہ ملے تو مجھے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کسی غریب کو بھیجیں کسی امیر کے دروازے پہ، جا بھائی جا کے خیرات لے کے آ، چندہ لے کے آ۔ وہ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، آپ بہتر سمجھیں گے، آگے سے خالی ہاتھ پلٹ آئے، جب واپس آ جائے کوئی اس سے پوچھے بھائی گیا تھا اس کے دروازے پہ تجھے کچھ ملا، تو وہ غصے میں آ کے کہتا ہے کیا خاک ملا؟ خاک ملا کیا مطلب؟ کہ کچھ بھی، بولیے کچھ بھی۔ میں جلدی سے ممبر چھوڑ دوں گا، زیادہ دیر کے لیے زحمت نہیں دوں گا، سفر بہت لمبا کرنا ہے۔ کچھ بھی نہیں ملا، اور زمانے والوں کون سمجھے گا کہ حسین کیا ہے؟ اگر یہاں کوئی غریب کسی امیر کے دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہ ملے تو وہ کہتا ہے خاک ملا، اور پوری کائنات میں صرف میرا بادشاہ حسین ہے جو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ پوری کائنات معجزہ جو حسین کے حصے میں آیا، حسین کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے گنبد کے نیچے بیٹھ کے مانگو، یہ نہیں کہ ہوٹل میں جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، نیٹ فلکس استعمال کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ شرط ہے حسین کے قبے کے نیچے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسری فضیلت، ہم انکار نہیں کرتے، شفائیں اور بھی ہیں زمانے میں، رکھ لیتے ہیں ذاکر صاحب، ہم انکار نہیں کرتے، شفائیں اور بھی ہیں زمانے میں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت چونکہ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا دل رکھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ شفائیں اور بھی ہیں زمانے میں، ہم انکار نہیں کرتے کہ رسول کی کملی بھی شفا دیتی ہے۔ وہ پھر علیحدہ بات ہے کہ کملی والا پھر بطول کی چادر سے شفا لیتا ہے، علیحدہ بات ہے، کملی والا پھر بطول کی چادر سے شفا۔ حسین کا لال علی اکبر کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوتا، یہ علم عباس پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، اگر اکبر کربلا کے میدان میں شہید بھی دو بیٹے امام ہوتے ہیں، حسین کے بھی، اور یہ فضیلت بھی حسین کے حصے میں بھی، حسین کے حصے میں آئی ہے کہ جس نے حسین کو پالا ہے وہ بھی علی ہے، جس کو حسین نے پالا ہے وہ بھی علی ہے۔ رسول نے اعلان کر دیا، بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ مومن کا کتنا، بس ممبر چھوڑنے لگا، یا رسول اللہ مومن کا کتنا احترام کرنا چاہیے؟ اور تمام مومنین سے پھر معذرت چاہتا ہوں، سفر لمبا ہے، اگر نہ ہوتا تو میں اپنے وقت پہ پڑھتا بھائی شفقت سے پہلے۔ ان المؤمن اعظم حرمت من الکعبہ، مومن کا کم از کم اتنا احترام کرو جتنا تم کعبے کا کرتے ہو۔ مومن کا یا آپ کی
फरमाया कम अज कम उतना, बस मेंबर छोड़ने लगा, तवज्जो रखिएगा, ये आखिरी जुमला मेरा साथ दीजिएगा, जाकर सब छोड़ दीजिए मोबाइल प्लीज, मेरी तरह काम करो जितना तुम काबे का करते हो। एक बंदा बुरी सी शक्ल उठा के बनाकर खड़ा हुआ, खड़े होके कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया है मोमिन की इज्जत, मोमिन का एहतराम उतना होना चाहिए जितना तुम काबे का करते हो, ना मोबाइल जेब में डाल लीजिए, मोमिन का उतना एहतराम है जितना तुम काबे का करते हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह वजह क्या है? फरमाया खबरदार खामोश हो जाओ, क्या तुम नहीं जानते मोहम्मद के आगे अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते, इस वजह से एहतराम करना चाहिए मोमिन का काबे जितना। फरमाया वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं अली या तो काबे में रहता है या सिर्फ मोमिन के दिल में रहता है। अली या तो काबे में आगे जमीन पे बैठा, खुदा की कसम उसकी किस्मत उसकी शक्ल से भी ज्यादा बुरी थी कि उसके पीछे ही सलमान बैठा था, उसके पीछे ही आखिरी जुमला है, पूरे मजमे का मुझे उठा हुआ हाथ चाहिए, इसके पीछे ही सलमान बैठा था। सलमान ने कहा तुझे कुछ समझ आया मोहम्मद? तवज्जो मेरी तरफ रखिए। सलमान ने कहा कुछ समझ आया? मोहम्मद ने क्या कहा? उसने कहा हाँ अली या तो काबे में रहता है या मोमिन के दिल में रहता है। सलमान कहता है अबे जाहिल तू समझा ही नहीं मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा तू बता क्या कहना चाहते। सलमान मुस्कुरा के कहता है अबे जाहिल, अली काबे में 3 रातें रहता है, मोमिन के दिल में कयामत तक रहता है। दोनों हाथ बुलंद करो।